بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 2388 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی اور اس کی توضیح تشریح چل رہی تھی۔ روایت یہ تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا تو فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے اور میں اس میں سے 1 دینار بھی اپنے پاس 3 دن سے زیادہ باقی رکھوں، سوائے اس کے اس 1 دینار کے جس کو میں قرض ادا کرنے کے لیے محفوظ رکھوں۔ پھر فرمایا جو زیادہ مال رکھنے والے ہیں وہی کم مال والے ہوں گے ما سوا ان کے جنہوں نے اس طرح اور اس طرح مال کو راہ حق میں خرچ کیا۔ جو ابو شہاب ایک پیچھے کے راوی ہیں، جیسے حضرت ابو ذر نے سنا پھر ان سے اس طرح راوی آگے تک چلتے ہیں، انہوں نے اپنے سامنے اور دائیں اور بائیں اشارہ کیا، یعنی گویا کہ نبی کریم نے یوں فرمایا کہ یوں یوں اور یوں خرچ کرے، اور فرمایا ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرے رہو، اور آپ تھوڑی دور آگے گئے تو میں نے ایک ایسی آواز سنی جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہوں۔ تو جو ہمارے بہن بھائیوں کے پچھلے پروگرام نکل گئے ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ یوٹیوب پہ ان کو دیکھیں، تاکہ یہاں تک ہم حدیث کی شرح کر چکے ہیں اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ جو ریگولر دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے چونکہ ذہن میں وہ باتیں ہوتی ہیں تو دوبارہ میں اس کو نہیں دہرا رہا، وہ آپ وہاں دیکھ لیں۔ یہاں سے ہم آگے اب حدیث کی شرح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرے رہو، اور آپ تھوڑی دور آگے گئے تو میں نے ایسی آواز سنی جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کے پاس جاؤں، پھر مجھے آپ کا یہ ارشاد یاد آیا کہ تم یہیں ٹھہرو حتیٰ کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں، تو لہذا سوچ کے میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے کچھ سنا تھا، میں نے کوئی آواز سنی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بھی سنا تھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، پس انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی کہ خواہ اس نے اس طرح اور اس طرح کے کام کیے ہوں، یعنی یہاں پہ ذکر نہیں ورنہ دوسری روایات میں ہے کہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کیا ہو چاہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا میں نے کر چکا ہوں، لیکن میں مزید اس پہ کلام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ غیبی مخلوق ہے، ان کے وجود کا ثبوت قرآن پاک کی نصوص قطعیہ سے ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی ان کی خبر دی۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے پوری زندگی نہیں دیکھ پاتے، مرنے کے بعد تو ہر شخص دیکھے گا، لیکن ہمارے نبی نے خبر دی، قرآن نے خبر دی، تو ہم آمنا صدقنا کہتے ہیں، ہم ایمان لائے اور ہم نے اس بات کی تصدیق کی۔ اور یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ ظاہری علوم لے کر آتے ہیں، کچھ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا تو انسان مشاہدہ کر سکتا ہے اور وہ چیزیں سیکھ کر وہ جان لیتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل پوشیدہ ہوتی ہیں، انہیں نہ آپ سونگھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، اور نہ کوئی آپ آلات ایسے ایجاد کر سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ ان چیزوں کو جان لیں، جیسے جنات ہیں، فرشتے ہیں، عذابات قبر ہیں، اس طرح جنت ہے، دوزخ ہے، اور خود ہمارے رب کریم کا وجود مبارکہ ہے کہ موجود مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں وہ ہے، لیکن کس طرح ہے اس کی کامل معرفت ہمیں حاصل نہیں، کیونکہ وہ ہمیں بتائی نہیں گئی، اور نہ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ اس کی کوئی آواز وغیرہ ہے کہ سنی ہو، نہ کوئی اسمیل ہے کہ ہم نے سونگھا ہو، نہ چھوا، نہ چکھا، نہ کوئی آلات ایجاد ہوئے، صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ہمارے نبی اور بشمول دیگر انبیاء علیہ السلام بھی وہ اپنی امتوں کے پاس اسی طرح کچھ غیوبات کی خبریں لے کر آتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے کہے پر یقین کرو اور ایمان لاؤ۔ جو ایمان لاتا ہے، یقین کر لیتا ہے، شک و شبے سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مومن کہلائے گا اور آخرت میں انعام ملے گا، اور جو صراحتاً انکار کر دے یا شک و شبے میں مبتلا ہو، اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ جو خبر دی گئی ہے وہ بہت ہی ضروری
ایسا معاملہ ہو کہ جس پر یقین رکھنا اسلام میں داخل کرے اور یقین نہ رکھنا اسلام سے باہر کر دے، یہ تو اور زیادہ نازک صورتحال ہوتی ہے۔ پھر تو انسان اگر کوئی مسلمان بھی خدا نخواستہ آگے چل کر ان چیزوں کا انکار کر دے یا شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے تو دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو فرشتے بھی ایک ایسی مخلوق ہیں جو فرشتوں کے وجود کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب چنانچہ اب جیسے ہم نے بارہا آپ کو حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کرتا ہے۔ فرشتہ ساری زندگی نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو دار ادب میں رہ کر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی، یعنی کیا شیطان آپ کے ساتھ پیدا ہوا؟ انہیں حیرانی ہوئی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی اس کو پیدا کیا گیا، لیکن میرے ساتھ رہتے ہوئے میری صحبت کی برکت سے وہ ایمان لے آیا ہے اور اب وہ مجھے صرف اچھی بات کی ہی دعوت دیتا ہے، یعنی اچھی بات کا ہی مشورہ دیتا ہے۔ تو یہ ایک تو فرشتہ تو کلیئر ہے، اور شیطان جو ہوتے ہیں یہ کفار جن ہوتے ہیں جو شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، انہیں شیاطین سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے اور بالکل کلوز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھیں پوری زندگی احساس بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یوں کوئی ٹکرا گئی وہ چیز تو ہم نے کہا بھئی کیا ٹکرا گیا، کیونکہ یہ دونوں مخلوق ایسی ہیں کہ بالکل ہوا کی مثل ہے کہ ان کا جسم کثیف نہیں ہے، یعنی جس میں ہاتھ ٹکرائے یا ایسا ٹھوس کہ ان کے آر پار نہ دیکھا جا سکے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں ان پہ ایمان لانا چاہیے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی، سرکار جب تشریف لائے، اچھا سرکار نے فرمایا تم وہاں آنا نہیں، تو پہلے تو سوچا میں جاؤں، پھر رک گئے۔ سوچا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ شاید ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو بعد وقت، کیونکہ صحابہ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے کوئی دشمن کسی جگہ سے حملہ نہ کر دے، کوئی مسائل نہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ چلے میں دیکھتا ہوں کس سے گفتگو کر رہے ہیں سرکار۔ لیکن پھر اچانک سرکار کی تلقین یاد آئی کہ یہیں ٹھہرنا، میں آؤں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، خصوصاً میں معظم دینی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بڑے تو ہمارے والدین بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک صاحب علم نہیں ہوتا، ہر ایک کا روحانیات سے تعلق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسے شخص ہیں جو صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں اور ریاضت اور عبادت میں رہتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں اور دنیا سے بہت ہی کم وہ شغل رکھتے ہیں، تو ان کی یہ تسلسل سے ریاضتیں انہیں عام لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو وہ چیز نظر آتی ہے بعض اوقات جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راز منکشف کر دیتا ہے جن کو عام انسان ساری زندگی نہیں جان سکتا۔ تو پھر ان کی تلقینات میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ کسی کو منع کریں اس جگہ سے نہ جانا، اس مقام پہ نہ جانا، کوئی کام کرنے لگے منع کر دیں کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ نہ کرو، تو اگر واقعی اس طرح کے اوصاف کے حامل ہیں تو ان کی بات پر ایک دفعہ توجہ ضرور کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے بہت بڑی کوئی حکمت ہو۔ لیکن میری مراد وہ نہیں ہے کہ جو بالکل جاہل قسم کے ہوتے ہیں بعض لوگ، کچھ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، نہ وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں، ان کی خلوت اور جلوت کی مجلس اور محفلوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بزرگ ہوتے ہیں لیکن تنہائی کے اندر بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں اور بہت سارے گناہوں کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا بے عمل شخص ہے، وہ چاہے کسی پیر خانے کی گدی کے اوپر بیٹھ جائے، اس سے وہ ولی نہیں بن جاتا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو پیر ہوگا وہ ولی ہوگا، یہ کس نے کہا آپ کو؟ ہر پیر ولی کوئی ہوتا ہے؟ نہ پیر کے لیے ولی ہونا ضروری ہوتا ہے، ہاں پیر کے لیے عالم دین ہونا ضروری ہے، صاحب علم، صاحب تقوی ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے مریدین کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری بات سے کوئی نتیجہ نہ نکالے کہ جو جعلی اور ڈبے قسم کے پیر ہوتے ہیں جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتے، زبان پہ ماں بہن کی گالیاں ان کے جاری ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، وہ بظاہر ظاہری گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جو ان سے ذاتی مفادات لے رہے ہوتے ہیں، وہ یہی ذہن بنانے پہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حضور کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جی، اللہ والے ایسے نہیں ہوتے، بالکل بھی نہیں ہوتے۔ یہ سب ہماری عوام، ہمارا ذہن، یہ جو ہم آپ کو ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ توجہ کریں، اللہ والے بالکل ایسے نہیں ہوتے۔ کسی نبی نے ایسا نہیں کیا، کوئی صحابی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔
ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں، اولیاء اعظام، بڑے بڑے علماء، مفتیان کرام، مجتہدین، کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ یہ فراڈ ہے بہت بڑا کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ ہمارا مذہب ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن، اور باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی سنوارنے کا حکم دیتا ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے اپنے عیوب و نقائص پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے، اپنے نکمے پن کو چھپانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مشقت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اس قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اپنی آخرت بچانی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو ایسے لوگوں سے دور بھاگیں۔ بہرحال جو صاحب تقوی، اگر وہ بزرگ آپ کو کچھ تلقین کریں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ واپس آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، تو حضرت ابو ذر نے آخر پوچھا، رسول اللہ میں نے کوئی آواز سنی تھی؟ سرکار نے فرمایا کہ تم نے بھی سنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جبریل امین اپنی اصل شکل میں آئے ہوں گے، وہ انسانی روپ میں نہیں آئے ہوں گے، میرا گمان جو ہے، کیونکہ جب انسانی روپ میں آتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں اکثر جبریل امین تشریف لائیں، اور اس وقت وہ صحابہ کے سامنے ظاہر بھی ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا بھی ہے۔ جو حدیث جبریل ہے بڑی معروف ہے، اس میں جبریل امین سامنے آئے، انسانی روپ میں باتیں کیں، صحابہ نے سنی، پھر چلے گئے۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا جا کر دیکھو یہ جو شخص تھے جو آئے تھے ان کو بلا کے لاؤ۔ گئے تو کوئی نظر نہیں آیا، فرمایا یا رسول اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، انہیں اچانک باہر نکلے اور غائب ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصلی جب انسانی شکل میں آئیں تو پھر تو پاسبل ہے، اصلی شکل کے اندر ابھی بھی تو میرے ساتھ فرشتہ ہے، آپ کے ساتھ فرشتہ ہے، جن بھی ہے، جب وہ اصلی شکل میں ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، ابھی کوئی نظر نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اچھا ان کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، ورنہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، ہمارے محافظ فرشتے ہوتے ہیں، نام اعمال لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور پھر لے کے جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین نہیں رہتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں رجسٹر، دوسرا لے لیتے ہیں، اور یہ فرشتہ بھی باتیں کرتا ہے، مشورہ دے رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں اچھے خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے آواز سنی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سرکار نے کویسچن کیا، یہ ثابت یہ کرتا ہے کہ جبریل امین تو مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور وہ اپنی اصل شکل میں بات کر رہے تھے، اور یہ عام لوگوں سے مخفی رہتی ہے، تو کیا تم نے یہ بات سنی؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے آواز سنی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی خواص کی صحبت میں رہتا ہے تو ان کے لیے تو بہت بڑے بڑے راز اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتا ہے، ان کی صحبت میں رہنے والے بھی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کامل شیخ کا اگر انسان ہاتھ تھام لے، جو صاحب علم ہوں، صاحب تقوی ہوں، صاحب ریاضت ہوں، اور وہ مسلسل کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادات اختیار کرتے ہوں، حقوق العباد ادا کرتے ہوں، حق اللہ ادا کرتے ہوں، تو پھر جو ان کی صحبت میں رہتا ہے آہستہ آہستہ اس کو بھی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اچھے خواب دیکھتا ہے، بعض اوقات تو جنات سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات فرشتوں کی زیارت ہو سکتی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں منقول ہیں۔ تو اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک سے محفوظ رہے، اور اس حدیث کو اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ شرک سے بچتا رہے، پھر چاہے گناہ کبیرہ بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ اس کا مطلب ہرگز گناہوں پہ دلیر کرنا نہیں ہے۔ پہلی بات تو کہ شرک کی قباحت بیان کرنا مقصود ہے کہ بڑے سے بڑا انسان گناہ کر لے، وہ اگر اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں ڈال کے جنت میں ڈالے گا، لیکن ایمان کی حالت میں گیا ہے جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اگر شرک کر کے مرا ہے تو چاہے کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ ہو، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، معاذ اللہ کوئی عالم دین ایسی حرکت کر دے، صاحب تقوی حافظ قرآن بھی ہے، لیکن شرک میں مبتلا ہو جائے، اس کا سب کچھ یہیں برباد ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگا۔ اس لیے ایک تو شرک کی معرفت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہوا، جو میں نے کچھ آپ کو عرض کی ہوئی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لے، چاہے وہ یعنی کبیرہ گناہ کتنے بڑا کر لے، چاہے وہ خودکشی کیوں نہ ہو، کہ سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ شرک اور کفر کے بعد خودکشی ہے، بہت بڑا، کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دینا، لیکن اگر وہ اس کو حلال سمجھ کر نہیں کرتا تو کافر نہیں ہوگا، رہے گا مسلمان۔ یہ فقہ حنفی کا اصول ہے اور یہ اصول واقعی بہت صحیح۔ اسی حدیث سے آپ دیکھیں استدلال ہو رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ شرک سے بچے، پھر چاہے کبیرہ گناہ ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اب جو اس طرح شرک سے بچے لیکن گناہ کبیرہ کرتے رہے،
اور ان کا اسی طرح انتقال ہو گیا تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ کسی کو تو اللہ تعالیٰ سخت موت عطا فرماتا ہے، عذابات قبر میں مبتلا کرے گا۔ جو سرکار نے سفر معراج پہ عذابات دیکھے ان میں زیادہ تر یہ تھے عذابات قبر تھے۔ ایسے ہی وہ منقول ہے، حدیث گزری ہے کہ سرکار اپنے خچر مبارکہ پہ جا رہے تھے کہ اچانک قبرستان کے پاس سے گزرے تو 2 قبروں کو دیکھ کر خچر بدکا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں۔ ایک تو پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا غیبت کرتا تھا، ایک روایت میں چغلی کیا کرتا تھا۔ پھر سرکار نے 2 کھجور کی تر شاخیں لے کے توڑی، ان کو قبر پہ لگایا اور فرمایا مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذابات قبر مسلمان کو بھی ہو سکتا ہے، ورنہ کافر کے عذاب کی تخفیف کے لیے انسان کوشش نہ کرتے، وہ کوئی ایسے ہوں گے کہ نادانستہ طور پہ توجہ نہیں رہی اور کوئی معاملہ ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ چلو جی شرک سے بچ جائیں، باقی کتنے بھی گناہ وغیرہ ہو جائیں گے اللہ بخش دے گا، تو جی ہاں وہ بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن گرفت بھی تو کرتا ہے، وہ رحمان رحیم ہے تو قہار و جبار بھی ہے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں رسوا ہو جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب جہنم میں داخل کر دے۔ آپ کے نبی نے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ یعنی لکھ دیتا ہے کہ کیا مطلب صرف نام لکھے گا، مراد یہ کہ یہ شخص اس میں داخل ہوگا۔ تو جو نماز قضا کریں، جو رمضان کے روزے نہ رکھیں، جو لوگوں کے امانتیں اور قرضے دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وراثتیں دبا لی ہیں، جو غلیظ باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، فحاشی کو دنیا میں عام کرتے ہیں، نشوں کو عام کرتے ہیں، خود نشہ کرتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد کو تلف کرتے ہیں، کبھی ماں باپ کا حق مار لیا، کبھی بیوی بچوں کا، کبھی اپنے دوست احباب کا، کبھی ماتحت کا، ان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے جہنم میں ڈالے اور پھر وہاں پہ جب عذاب بھگت لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت فرما دے۔ اور شرک سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی بھی طریقے سے کوئی چیز آپ شریک کر دیں تو یہ شرک بنے گا۔ اس کی میں تفصیل کچھ عرض کر چکا ہوں، پچھلے 2-3 پروگرام آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔